تو آپ مجھے بتا دیں کہ حضرت بلال حبشی نے 6 کلمے اپنے گھر والوں کو پڑھائے؟ مولوی صاحب تسی کیوں پڑھاتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے ایمان مفصل ایمان مجمل یہ ایمان کی صفتیں جو ہے یہ گھر میں پڑھائی؟ مولوی صاحب تسی کیوں پڑھاتے ہو؟ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سیاستہ کی کتابیں جو ہے بخاری مسلم ترمذی یہ بلال حبشی نے پڑھائی یا پڑھی؟ مولوی صاحب تسی کیوں پڑھتے ہو؟ کیا بلال حبشی نے سپیکر پہ اذان پڑھی؟ مولوی صاحب تسی کیوں پڑھتے ہو؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسجدیں پکی بنوائی، کارپیٹ لگوائے؟ حضرت جی یہ طریقہ تسی بلال حبشی دا اپناؤنا تھا، پھر سپیکر ہی چھڈو، پھر پکیاں مسجدیں چھڈو، پھر کچیاں کرو۔ سوال کیا ہے کہ اذان سے پہلے جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ درود و سلام کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا تھا؟ انہوں نے تو نہیں پڑھا تھا۔ پھر یہ اہل سنت و جماعت اذان میں اضافہ کرتے ہیں، اذان کو بڑھاتے ہیں، تو یہ ایک اعتراض ہم پہ کیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی آپ پارٹ نمبر 1 دیکھ سکتے ہیں، اس میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں درود و سلام کا حکم دیا ہے وہ کسی قید یا شرط پر نہیں لیا، شرط نہیں لگائی، کوئی قید نہیں لگائی، بلکہ مطلق حکم دیا ہے کہ آپ درود و سلام پڑھیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم درود و سلام جو پڑھتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں، نہ کہ ہم اذان کا حصہ سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کے پڑھتے ہیں، اور اذان یہ سنت مصطفیٰ، سنت بلال حبشی کر کے پڑھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، ہم سنت سمجھ کے اذان پڑھتے ہیں، اور اذان میں کوئی اضافہ نہیں، کیونکہ درود و سلام علیحدہ پڑھا جاتا ہے، اذان علیحدہ پڑھی جاتی ہے۔ اور جب ہم درود و سلام پڑھتے ہیں تو ہاتھ یہاں پہ باندھتے ہیں، اور جب اذان پڑھتے ہیں تو ہاتھ کانوں میں انگلیاں ڈال کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ برابر کیسے ہو گیا؟ یہ اضافہ کیسے ہو گیا؟ درود و سلام پڑھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، جو اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اور اذان سنت کے مطابق۔ تو میرے بھائی اپنی عقل کا علاج کرواؤ کہ یہ ہم اکٹھا نہیں کر رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا اعتراض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت بلال حبشی نے نہیں کیا، تو آپ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ تو بھائی میرا بھی 1-2 سوال ہیں، وہ بھی پورے کر دیجئے۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ مطلب یہ ہے کہ جو کام بلال حبشی نے کیا وہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہی مقصد ہے نا کہ جو کام بلال حبشی نے کیا وہ کرنا چاہیے۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ حضرت بلال حبشی نے 6 کلمے اپنے گھر والوں کو پڑھائے؟ مولوی صاحب تسی کیوں پڑھاتے ہو؟ حضرت بلال حبشی نے ایمان مفصل ایمان مجمل یہ ایمان کی صفتیں جو ہے یہ گھر میں پڑھائی؟ مولوی صاحب تسی کیوں پڑھاتے ہو؟ کیا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سیاستہ کی کتابیں جو ہے بخاری مسلم ترمذی یہ بلال حبشی نے پڑھائی یا پڑھی؟ مولوی صاحب تسی کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلال حبشی نے سپیکر پہ اذان پڑھی؟ مولوی صاحب تسی کیوں پڑھتے ہو؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسجدیں پکی بنوائی، کارپیٹ لگوائے؟ حضرت جی یہ طریقہ تسی بلال حبشی دا اپناؤنا تھا، پھر سپیکر ہی چھڈو، پھر پکیاں مسجدیں چھڈو، پھر کچیاں کرو، پھر کارپیٹ وغیرہ اٹھا دیو، او کھجوراں دی یہ صفوں بنی وہ لے کے آؤ، پھر وہ بچھا کے نماز پڑھو۔ ایویں یار اعتراض کری جاندے نے کہ دین دے اندر انہوں نے اضافہ کر دیتا، دین دے اندر اسی اضافہ کوئی نہیں کیتا، خدا دی قسم کوئی نہیں کیتا۔ اسی درود و سلام پڑھیا رب دے حکم دے مطابق، اور اذان پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دے مطابق۔